وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور مشیر داخلہ برائے احتساب شہزاد اکبر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور عوام کو ورغلانے، عوام کو گمراہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، لیکن خوش قسمتی سے ان کی حقیقت سب جانتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں۔ آج ہم نے ایک خبر پڑھی جو کہ کل وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی سندھ اسمبلی کے فلور آف دا ہاؤس پہ ایک سفید جھوٹ بولا، اور جھوٹ بولنا تو ان کی ایک روایت ہے۔ جھوٹ اور ریاکاری ان کی سیاست کا ایک اہم ستون ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پہلا ستون ہے، جس میں انہوں نے ایک وفاقی وزیر پہ یہ الزام لگایا کہ انہوں نے انہیں دھمکی دی کہ ان کی حکومت نہیں رہے گی اگر ایف آئی آر درج نہ کرائی۔ میں اس سفید جھوٹ کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں۔ یہ ذہنی طور پہ اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، جس میں کہ انہوں نے جو اپنے جلسوں کی رسپانس دیکھی ہے تو انہوں نے ہر قسم کا جھوٹ فریب اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی پہلی کوشش یہی ہے کہ وہ سندھ حکومت کی نااہلی کو چھپا سکیں، سندھ حکومت کی کرپشن کو چھپا سکیں اور اپنی سیاسی منافقت کو ایک ڈیسنٹ لک دیں۔ ان سب پہ وہ بڑے بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں ہوتے نہیں ہیں۔ میرے بعد آپ کو شہزاد اکبر بتائیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے جہاں تک، اور پروسیجر کیا ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اپنے قائد اعظم کے مزار پہ جو ہلڑ بازی، جو ایک غیر قانونی چیز ہوئی، واقعہ ہوا، جو کہ صفدر عوان اور مریم عوان نے رچایا تھا، جس سے کہ پاکستان کی حقیقت کے خالق قائد اعظم کے مزار پہ ایک بڑی بدتمیزی، ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، جو کہ قوانین کے بھی خلاف تھا اور اخلاقیات کے بھی خلاف تھا۔ اس جرم کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک نیا ناٹک رچایا، اور جو ویڈیو فوٹیجز ملتی ہیں جس میں کہ صفدر عوان بڑے آرام سے پولیس کی گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں اور ایک دو نعرے بھی انہوں نے بلند کیے، اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ تو کوئی زبردستی ہوئی، نہ کوئی کھینچا تانی ہوئی، اور اگر ہوئی بھی، جو کہ نہیں ہوئی ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سندھ میں کس کی حکومت ہے؟ سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ آپ نے تو 18 ترمیم کی وجہ سے جس طرح آپ نے لیے ایک علیحدہ ایک جزیرہ بنا لیا تھا، ایک ملک بنا لیا تھا آپ نے، کہ جہاں پہ کہ آپ کی لوٹ مار، سندھ کے عوام کو پسماندہ رکھنا، سندھ کے اثاثوں کو لوٹنا، یہ تو آپ کا شیوا تھا۔ اومنی اکاؤنٹس اس کی ایک جھلک ہے، ایک چھوٹی سی جھلک ہے، کیونکہ جو بد انتظامی اور جس کرپشن، جس نااہلی کی حکومت آپ کی چل رہی ہے پچھلے 10 سال سے، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی سیاست ختم ہو رہی ہے۔ آپ ایک قومی پارٹی کے بجائے ایک علاقائی جماعت میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور ساتھ میں یہ جھوٹ بولنا کہ بلاول نے پرائم منسٹر سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر چیف آف آرمی سٹاف کو کیا فون۔ دیکھیں، آپ اپنی سیاست، اپنی جھوٹ، اپنے سیاسی فائدے کے لیے آپ ایسے ڈرامے رچا رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ کی کسی بات میں نہ تو کوئی وزن ہوتا ہے، اور ہمیشہ متضاد باتیں آپ کرتے ہیں۔ آپ کمروں میں ایک بات کرتے ہیں
ہمیں سب پتہ ہے کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں، لیکن باہر آ کے آپ نے اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن بھی بنانا ہے۔ یہ جمہوریت جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، جس کو کہ کمزور کرنے میں آپ کوئی دقیقہ وہ نہیں کر رہے ہیں، فراموش نہیں کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی جو اکانومی ہے، جو کہ الحمدللہ اس وقت بڑے بہتر طریقے سے چل رہی ہے، باوجود اس کے کہ کرونا نے عالمی معیشتوں کو تہس نہس کر دیا ہے، پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں اس کی حکمت عملی، اس کی نیک نیتی، اس کی حکومت، اس ساری مشکلات کے باوجود ہماری اکانومی دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ اور یہ بات آپ کو بالکل پسند نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے کہ ایک ایسی حکومت جس نے آ کے ایک پرانی پارٹنرشپ توڑی، وہ جو تسلط آپ نے قائم کیا ہوا تھا نا دو خاندانوں کا، اس کو شکست دے کر عمران خان نے ایک ایسی حکومت کی بنیاد ڈالی جو کہ نہ تو کاروباری ہے اور نہ اس کے کوئی خاندانی لنکس ہیں۔ اپنی محنت کے ذریعے، اپنی کاز کے لیے پاکستان کے عوام نے ان کی پوری سپورٹ کی، اور جس کی وجہ سے آج انشاءاللہ ان کی اور ماشاءاللہ ان کی حکومت ہے۔ اب آتے ہیں جو بنارسی ٹھگوں کا جو دوسرا گروپ ہے، نون گروپ، انہوں نے بات کی، اس میں دو باتوں کا انہوں نے بار بار ذکر کیا۔ ایک تھی کہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ۔ یہ سمجھتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری صرف مریم صفدر ہیں۔ وہ وقت بھول گئے ہیں یہ جب انہوں نے نہتے خواتین پہ، حاملہ خواتین کے منہ پہ گولیاں مار رہی ماڈل ٹاؤن میں۔ یہ وہ بھول گئے ہیں کہ جس طرح سے محترمہ بے نظیر شہید کی تصاویر انہوں نے ہیلی کاپٹر سے پھینکی۔ کہاں گئی وہ؟ اس وقت کہاں پہ گئی تھی چادر اور چار دیواری کا تحفظ؟ یہ تو آپ اس کے خالق ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں بھی اپنی تقاریر میں ہماری خاتون اول کا ذکر کیا، جو کہ نہ سیاسی ہیں اور نہ ان کا سیاست سے کوئی لین دین ہے۔ تو آپ اتنی گر گئے ہیں، آپ کی جو اخلاقیات کی سطح ہے وہ اتنی گر گئی ہے کہ آپ کسی کو بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ آپ کی اگر مخالفت ہے تو وہ پاکستان کے عوام سے ہے، عمران خان سے ہے۔ آپ تو یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کا عمل کچھ ہو اور آپ کی جو باتیں ہیں وہ کچھ اور ہوں۔ یہ وہ وقت ہے جس میں کہ پاکستان کو ایک ایسا ماحول چاہیے جس میں کہ کاروبار چلیں۔ یہ وہ وقت ہے جس میں کہ معیشت بحال ہو گئی ہے اور آگے کی طرف رواں دوا ہے۔ آپ اسی وقت جمہوریت کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی ساری جو یہ ناٹک ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، عمران خان اگر کامیاب ہو گیا تو آپ کی سیاست تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عمران خان اور اس کی حکومت کے ساتھ ہیں، جس کا کہ ہم نے ایک جھلک دیکھی کورونا میں، جس میں کہ پوری عالمی دنیا سٹرگل کر رہی ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی نوکریاں گئی ہیں، کئی لوگوں کے بزنسز ختم ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان میں اس شدت سے وہ نقصان ہمیں نہیں پہنچا، اور وہ اس کی صرف وجہ یہی تھی کہ پرائم منسٹر نے روزگار کی بھی تحفظ کیا اور لوگوں کی صحت کا بھی تحفظ کیا۔ لیکن آپ کو یہ بات بالکل نہیں بھاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ افراتفری ہو، آپ چاہتے ہیں کہ غیر یقینی صورتحال ہو، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی نہ بہتر ہو، آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے آپ پہ جو مقدمات ہیں، آپ کی جو چوری ہے، آپ کی جو لوٹ مار ہے،
آپ کے جو بھاگے ہوئے لیڈر ہیں اس ملک سے فرار, قانون کو مطلوب, قانون کی آپ چین آف کمانڈ کی بات کرتے ہیں. خاقان صاحب آپ تو سب سے بڑے وائلیٹر تھے اس کے, 99 کو بھول گئے آپ ان ایل این جی کی جو ڈیلز تھیں ان کو آپ بھول گئے ہیں, جس میں کہ آپ نے ملک کو 15 سال کے لیے مقید کر دیا. یہ جو آج گیس کی پرائسز ہیں, یہ جو بجلی کی پرائسز ہیں, یہ کس وجہ سے اوپر جا رہی ہیں؟ یہ آپ ہی کی وجہ سے اوپر جا رہی ہیں. محترم, آپ جس طرح کے باتیں کر رہے ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ اس کی جو اکانومی ہے وہ بالکل ایک غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہو, اور آپ صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آپ اس طرح کا ناٹک رچا رہے ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں. آپ نے اللہ کو جان دینی ہے, ہم سب نے دینی ہے. آپ ایسی چیزیں کیوں کر رہے کیے, آپ نے ایسی سٹیپس کیوں لیے جس سے کہ یہ ملک پیچھے چلا گیا؟ لیکن عوام آپ کو اس بات کی بالکل اجازت نہیں دے گی کہ آپ جو یہ سیاسی ناٹک کھیل رہے ہیں, یہ جو آپ نے بنارسی ٹھگوں کا ایک ٹولہ اکٹھا کیا ہوا ہے, اس سے آپ قوم کو گمراہ کر دیں گے. ہم مانتے ہیں مہنگائی ہے اور پرائم منسٹر صاحب اس کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جس طرح کے ہمارے اکنامک فگرز ہیں, جس طرح سے ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, جس طرح کے ترسیلات آ رہی ہیں, جس طرح کے کرنٹ اکاؤنٹ پازیٹیو چل رہا ہے, جس طرح کے موٹر سائیکلز بک رہے ہیں ریکارڈ, جس طرح سے کنسٹرکشن کا مٹیریل ریکارڈ, ہسٹری میں اتنی سیمنٹ کبھی نہیں نہ ایکسپورٹ ہوئی تھی اور نہ بکی تھی. ہاؤسنگ سیکٹر چل پڑا ہے. یہ سارے اکانومی کے ایسے نقطے ہیں جس میں کہ ہم نے ایک بڑی مثبت تبدیلی دیکھی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے جو فوائد ہم نے بڑی محنت سے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اپنی حکومت کی اچھی حکمت عملی سے جو چیز شروع ہوئی ہے, آپ لوگوں کے روزگار کے پیچھے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ افراتفری ہو اور لوگوں کو اپنا روزگار نہ ملے, ملک کی اکانومی پھر اسی نہج پہ چلی جائے جس طرح کہ آپ اس کو ایک مصنوعی طریقے سے آپ نے چیزوں کو قالین کے نیچے دبا کے رکھا ہوا تھا. ہم نے تو جو کیا, ہم نے تو چیزوں کو ٹیبل پہ لائے, عوام کے سامنے لائے کہ یہ اس ملک کے مسائل ہیں, چاہے وہ بجلی کے ہوں, چاہے وہ گیس کے ہوں, چاہے وہ مہنگائی کے ہوں, چاہے وہ ان اداروں کے ہوں جو کہ آپ نے جن کو کہ تباہ و برباد کر دیا. آپ نے اداروں کو تباہ کر دیا, کوئی ادارہ کام نہیں کرتا. اب ماشاءاللہ بہتری آ رہی ہے کیونکہ ہم اس میں ایک بڑے اچھے لوگ لا رہے ہیں, تو یہ ملک آگے کی طرف جا رہا ہے. آپ جو ہے تو اس کو پیچھے لے جا نہیں سکتے. میں امید یہی کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ عقل آئے گی, آپ جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے, آپ باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش نہیں کریں گے, آپ عوام کے سامنے سچ بولیں گے جو کہ آپ کے لیے ناممکن بات ہے. میں مانتا ہوں آپ نے کبھی یہ کام کیا ہی نہیں ہے. آپ کی تو سیاست بھی منافقت پر تھی, آپ کی تو سیاست بھی جھوٹ پر تھی, آپ کی تو سیاست بھی چوری چکاری پہ تھی. تو یہ توقع کرنا آپ سے کہ آپ بدل جائیں گے عمر کے اس حصے میں تو ناممکن لگتا ہے, لیکن پھر بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے ہر وقت, اور آپ پاکستان کے عوام سے بھی کسی ایک جلسے میں آپ ان سے معافی مانگ لیں کہ جو کچھ آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے, جس طرح سے آپ نے بے دردی سے ان کے خون کو چوسا ہے, جس طرح سے آپ نے اداروں کو تباہ کیا ہے, جس طرح کہ آپ ابھی اس موقع پر آپ اداروں کا میں ٹکراؤ لانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ آپ کی کچھ آخرت میں شاید بچت ہو جائے. مشکل ہے لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے. شکریہ. جی میں بہت مختصراً جو اس وقت شبلی صاحب نے فرمایا ہے بنارسی ٹھگوں کے بارے میں, میں تو ان کو جھوٹوں کا آئی جی کہتا ہوں. ان جھوٹوں کے آئی جیز نے جو آج بھی پریس ٹاک کی اور اس کے تھرو قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, تو اس میں کچھ حقائق اور کچھ فیکٹس ٹائم لائن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جس سے یہ پتہ چلے گا کہ معاملہ ہوا کیا, معاملے کے اندر ہاتھ کس کا تھا اور اس کا فائدہ کس کو حاصل ہوا. کیونکہ کسی بھی جرم کا سراغ لگانے کے لیے سب سے پہلا ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہوتا ہے کہ اس سے دیکھا جائے کہ اس کی
فائدہ کس نے حاصل کیا؟ تو اس وقت جو فائدہ حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا، یہ سارا کھیل کھیلا کیا جا رہا ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے کراچی میں مزار قائد کے اوپر ایک ہلڑ بازی ہوئی، ایک عجیب و غریب قسم کا وہاں نعرے بازی ہوئی، ماحول بنایا گیا۔ یہ میں بالکل آپ کو وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کے اندر کوئی فیکچول ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ چیزیں فیکٹس ٹائم لائن کے ساتھ بالکل ایسے آئی ہیں۔ پہلی چیز سب سے یہ ہے کہ ایک ہلڑ بازی ہوئی، ہلڑ بازی کے بعد کراچی کے کچھ لوگوں نے، جن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی تھے، انہوں نے ایف آئی آر کے اندراج کے لیے ایک درخواست دی تھانہ میں۔ اس درخواست میں دینے کے بعد جو پروسیس ہوتا ہے کہ تھانہ درخواست وصول کر لیتا ہے، اس کو رپٹ کی صورت میں درج کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پولیس کے اعلیٰ حکام اس کے اوپر ایک اوپینین فارم کرتے ہیں، لیگل اوپینین بھی لی جاتی ہے، اور پھر ہی ایف آئی آر دی جاتی ہے۔ پہلے ایف آئی آر جو ٹوٹل اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کردار اس میں رہا، یا جتنا بھی اس کے اندر ان کا رول تھا، وہ اس حد تک تھا کہ ہم نے جا کے بالکل ببانگ دہل درخواست دی، اس کے اندر وہ قوانین جن کو پامال کیا گیا ان کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور ریٹن اپلیکیشن دی کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس کے بعد ہر کسی کا کردار اور رول ختم ہو جاتا ہے، اور گورنمنٹ آف سندھ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہر طرح سے خود مختار ہے ان تمام معاملوں میں، اسپیشلی کرمنل لاء کے اندر، اس کا کردار شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا، صبح ہم بھی اٹھے تو ہمیں پتہ چلا کہ رات کو ایف آئی آر بھی درج ہو گئی، اور اس کے بعد صبح سویرے صفدر ایوان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ یہ جو تالا توڑنا اور یہ ہے، اس کی تصدیق ہونی باقی ہے، چاہے وہ سندھ حکومت کی قائم کردہ کمیٹی میں ہو یا جو کور کمانڈر کر رہے ہیں اس کی رپورٹ میں آتی ہے۔ لیکن جو چیز کیمرے کی آنکھ کے سامنے سب کے سامنے آئی، وہ سندھ پولیس کی گاڑیوں میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے صفدر ایوان جو نعرے لگاتے ہوئے، دندناتے ہوئے قابل ضمانت جرم میں گرفتار کر کے تھانے لے جائے گئے۔ میرے بھائی، قابل ضمانت جرم میں گرفتاری کا کیا مقصد ہے؟ اگر یہ کام وفاقی حکومت نے کرنا تھا یا ہم میں سے کسی نے کرنا تھا تو ہم اس کے اندر قابل ضمانت دفعات لگاتے، کوئی دفعہ ہی اچھی لگا لیتے۔ یہاں سے اندیا ملتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ کھیل رچایا جا رہا ہے۔ قابل ضمانت دفعات کے اوپر پولیس کی موبائل میں فرنٹ سیٹ کے اوپر بٹھا کے صفدر عبداللہ میاں کو تھانے لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ تاثر دیا جاتا ہے کس کی طرف سے؟ محمد زبیر کی طرف سے، جو کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیٹنٹ جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ جس قسم کی وہ باتیں کرتا ہے، ملا تھا نہیں ملا تھا، گیا تھا نہیں گیا تھا، کھانا کھایا تھا۔ مجھے ذوالفقار مرزا وہ یاد آ گئے جو رحمان ملک کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ایک ایسے جھوٹ بولتے ہیں، عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، ان کو فون کرو پوچھو بھائی سیب کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہو، کہیں گے کیلا کھا رہا ہوں۔ یہ اس قسم کے جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کچھ دروغ گوئی کی۔ اس کے بعد سندھ پولیس کی طرف سے سندھ پولیس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بیان آیا کہ سندھ پولیس کی ایف آئی آر کا اندراج، اور ایف آئی آر کے اندراج کے بعد گرفتاری ضابطہ قانون کے تحت کی گئی ہے۔ اب جو الزام سب سے پہلے زبیر صاحب نے لگایا، جس کی سندھ حکومت نے کوئی تصدیق نہیں کی، اس وقت تک، یہ میں ٹائم لائن کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس وقت تک سندھ پولیس کی جو سٹیٹڈ پوزیشن تھی وہ یہ تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بقول آپ کے اگر ان کو اغوا کر لیا گیا اور کڈنیپ کر لیا گیا کسی وفاقی ادارے نے، تو کیا اس وقت سندھ پولیس کے آئی جی کیا اس وقت بھی کڈنیپ تھے؟ کیا یہ جو سندھ پولیس نے ٹویٹر کے اوپر اپنی سٹیٹمنٹ دی اور ایک دفعہ ہٹا کے پھر دوبارہ دے دی، کیا وہ بھی اغوا ہوئی ہوئی صورت میں تھی؟ یا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کا ہیک ہو گیا تھا؟ چیف ایگزیکٹو پروونس کا آپ اتنے رستم بنتے ہیں کہ آپ سے اچھا کمپیٹنٹ آدمی کوئی نہیں ہے مراد علی شاہ صاحب، کیا یہ آپ کے علم کے بغیر اس اللیجڈ جو آپ کہتے ہیں کڈنیپنگ، اس کے 14 گھنٹے 12 گھنٹے کے بعد، اس کے بعد بھی وہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر سٹیٹمنٹ آتی ہے؟ بات صرف یہاں نہیں رکتی۔ اس کے بعد آپ خود چیف ایگزیکٹو جو ہیں صوبے کے، مراد علی شاہ صاحب، آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ پریس کانفرنس کرنے کے بعد آپ پریس کانفرنس سے پہلے جو صحافی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے وہ گواہ ہیں اس بات کے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اللیجڈ کڈنیپنگ ہے اس کے بارے میں آپ نے سوال نہیں کرنا مراد علی شاہ صاحب سے۔ تو مراد علی شاہ صاحب آپ کیا چھپانے کی کوشش کر رہے تھے؟ آپ نے اس دن کوئی سوال نہیں لیا، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ آپ نے اپنی پریس کانفرنس کے اوپر اس قسم کا کوئی الزام نہیں لگایا، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔
اس پریس کانفرنس کے بعد سے لے کے شام تک ایسا کیا ہوا کہ آپ نے ایک نیا کھیل رچانا شروع کر دیا؟ اچھا، اس کے بعد اگر آپ آگے جائیے، اب یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد کرمنل جورسپروڈنس تمام چیزیں صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار میں ہیں. چیف منسٹر چیف ایگزیکٹو ہے. سندھ حکومت کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے سب سے پہلے. آج یہ جو جھوٹوں کے 2 آئی جی تھے، انہوں نے کہا جی وفاقی حکومت اس میں تحقیق نہیں کر رہی. سندھ حکومت نے سب سے پہلے اس کے اندر ایک انکوائری کا اعلان کیا. اس انکوائری کے اعلان کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہ جا سکتی تھی، کیونکہ ایک تو وہ سندھ حکومت ہے، اس کی ڈومین ہے، اس کی جورسڈکشن ہے. اگر اغوا ہوا ہے تو اغوا کا پرچہ بھی سندھ کی جورسڈکشن میں کٹنا ہے اور سندھ کی حکومت نے ہی کاٹنا ہے. اس تمام چیزوں کی جو پوری ثوابدید ہے وہ سندھ حکومت کے پاس ہے، اور سندھ حکومت کہتی ہے ہم انکوائری کر رہے ہیں. انہوں نے انکوائری آتھورائز کر دی. ان کی انکوائری آتھورائز کرنے کے بعد پھر آپ کا سٹانس کیوں بدلا؟ اس کے بعد بلاول ہاؤس میں ایسی کیا میٹنگز ہوئی کہ آپ نے اچانک پولیس کی طرف سے کچھ خطوط آنے شروع ہو گئے کہ جی ہم بڑے ڈیمورلائز ہو گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سندھ پولیس کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن سندھ پولیس کتنی مورلائزڈ ہے اور کتنی ڈیمورلائزڈ ہے یہ حقیقت بھی پوری قوم جانتی ہے کہ سندھ پولیس اپنے احکامات کہاں سے لیتی ہے. اور اس کا میں آج آپ کو ایک ثبوت بھی دکھاتا ہوں. یا وہ کچھ افسران جو بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں وہ اپنے احکامات کہاں سے لیتے ہیں. ہم تو دیکھیے، آپ نے ایک الزام لگا دیا، انکوائری تو آپ نے کرنی ہے. ہم نے تو اس حد تک خاموشی اختیار کی کہ آپ کی حکومت ہے، 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ خود مختار ہے، صوبے نے انکوائری کرنی ہے، ہم صوبے کی انکوائری کا انتظار کریں گے. اس کے بعد آپ کنٹروورسی کو بڑھاتے ہیں، اور جب آپ اس کنٹروورسی کو بڑھاتے ہیں تو اس کنٹروورسی کو بڑھانے کا فائدہ کہاں جاتا ہے؟ وہاں جاتا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، جہاں پہ آپ کے تانے بانے ملتے ہیں، آپ کے لیڈر کے بھی اور آپ کے بھی. انڈین میڈیا اس کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کس قسم کا پروپیگنڈا وہ شروع کر دیتا ہے. اس آپ کی گنہونی حرکت اور اس پروپیگنڈا کے بعد پھر عسکری ادارے کو، اس کے سربراہ کو ایک انکوائری کا حکم دیا، جو کہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ایک کنٹروورسی پیدا کی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. اب فیلڈ میں 2 انکوائریز آ گئی ہیں. دونوں انکوائریز کے اندر پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہمارا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ تھا یا نہیں تھا. میں خود اس چیز کو دیکھتا رہا. ایک لمحے میں بھی نہ ہم نے چیف منسٹر سندھ سے بات کی فون پہ، نہ ہی کسی اور چیز سے. جو پراپر طریقہ ہے سیکرٹری انٹیریئر ٹو چیف سیکرٹری این آئی جی، ان سے ضرور پوچھا گیا جب یہ پولیس آفیسرز کی طرف سے کچھ لیٹرز آئے کہ وہ ڈی مورلائز ہو گئے ہیں اور چھٹی پہ جانا چاہتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایسی کون سی ڈی مورلائزیشن ہے کہ 2 ہفتے کی چھٹی کے بعد یا 2 مہینے کی چھٹی کے بعد وہ مورلائزیشن ٹھیک ہو جائے گی. کیا وہ جس چیز کو کمپلین کر رہے ہیں وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اب یہاں پہ 2 باتیں ہیں. جہاں تک تو سندھ پولیس کے ساتھ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا تعلق ہے تو میرے پاس کچھ چیزیں ہیں، میں مختصراً آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 6 اگست 2018، ابھی ہماری حکومت نہیں آئی تھی، 13 اگست 2018 کے 2 فیصلے ہیں. یہ اومنی کیس کے فیصلے ہیں. ان اومنی کیسز کے فیصلوں کے اندر یہ کہا گیا کہ سندھ پولیس اور بالخصوص اس وقت جو کراچی کے سی پی او تھے مشتاق مہر صاحب، جو آج کل آئی جی ہیں، ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا ایف آئی اے کی طرف سے. سندھ ابھی آئی جی ہیں، اس وقت سی پی او تھے سندھ کے. ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ وٹنسز کو ہراس کر رہے ہیں اور اومنی گروپ کے بہاف پہ کر رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے اس واقعے کا بڑا سخت نوٹس لیا کیونکہ کیس ان کے سامنے پینڈنگ تھا. انہوں نے اس کی انکوائری کا حکم دیا اور اس انکوائری کی رپورٹ 3/8/2018 کو جمع ہوئی. اس رپورٹ کے مطابق جو الزام لگایا گیا تھا سندھ پولیس کے اوپر اور کچھ افسران، سندھ پولیس کے کچھ افسران میں کہوں گا جن کا نام اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، انکلوڈنگ یہ جو صاحب ہیں، یہ رپورٹ میں کہا گیا کہ جی بالکل انہوں نے ان کو ہراساں کیا اور کیس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، ڈرایا دھمکایا اومنی گروپ کی بہاف پہ. اومنی گروپ کے پیچھے کون ہے پوری قوم جاتی ہے، مجھے دوبارہ اس گند کے اندر جانے کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو واقعات ہیں جو بالکل جو یہ انکوائری کر رہے ہیں اس کے سامنے یہ بھی دیکھنی چاہیے، اس چیز کے پورے تانے بانے دیکھنے چاہیے کہ کس کا رابطہ کہاں سے ملتا ہے. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں پہلی بات یہ ہے، میں کچھ سوالات ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. جو یہ آج 2 جھوٹوں کے آئی جی آئے تھے
اور کل چیف منسٹر صاحب نے بھی فرمایا سندھ کے کہ جی ان کو کسی وفاقی وزیر نے فون کیا تھا، آپ نام لے لیجئے، آپ کو کس وفاقی وزیر نے نام کیا تھا. میں آپ سے بڑی سمپل سی چیز پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کا الزام یہ ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اغوا جو ہے، کڈنیپنگ ہے، کیا وہ تعزیرات پاکستان کے تحت جرم نہیں ہے؟ اور یہ اگر جرم ہے تو جورسڈکشن کس کی ہے؟ پروسیس کیا ہے؟ آپ اگر الزام لگا رہے ہیں تو آپ کو آئی جی نے کہا ہوگا. یہ کس قسم کا آئی جی ہے کہ اس نے ایف آئی آر درج نہیں کرائی؟ اب تو وہ اغوا نہیں ہے، آپ اس کی ایف آئی آر کیوں نہیں درج کراتے؟ اور اگر آپ ایف آئی آر درج کراتے ہیں تو آپ کسی کو نامینیٹ کریں اس کے اندر. آپ نے ایک سیاسی سرکس لگائی ہوئی ہے، ایک آپ کھیل کھیل رہے ہیں، اور اس کھیل کے اندر آپ ملک اور قوم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا فائدہ ایک دشمن ملک اٹھا رہا ہے صبح سے لے کے شام تک. تو اس لیے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کھیل چل رہا ہے. یہ کھیل یا کھیل رہا ہے بلاول بھٹو زرداری مریم صفدر اوان کے ساتھ، یا یہ کھیل بلاول اور مریم مل کے قوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس کی حقیقت اس سے زائد کچھ نہیں ہے. اور جتنی صفدر اوان صاحب کی اہمیت اور حیثیت شریف فیملی کے اندر ہے، پوری قوم بھی جانتی ہے اور مسلم لیگ نون بھی جانتی ہے. ایک بیلیبل offense کیس کے اندر اس کو اریسٹ کرنا اور یہ ڈرامہ لگانا اور اس کا سیاسی فائدہ پہنچانا، یہ اس قسم کا کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے. دوسری میں مختصراً آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آج انہوں نے جھوٹوں کے آئی جی نے ایک اور بھی مدعا کھڑا کرنے کی کوشش کی. یہاں سے ان کی ڈویلٹی اور ان کے تانے بانوں کا پتہ چلتا ہے. آج پھر سے انہوں نے نام لیا گلبھوشن یادو کا. یہ بار بار اس کا نام لے کے اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. یہ بتانا چاہتے ہیں قوم کو کہ ان کے انڈین جاسوسوں کے ساتھ کس قسم کے تعلقات تھے، اور آج بھی یہ اس کی حق میں باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے جو احسن اقبال صاحب نے فرمایا، پروفیسر صاحب جو ہیں جھوٹوں کے پروفیسر، کہ جی آج حکومت نے ایک ایکٹ پاس کیا ہے. بھئی ایکٹ پاس کیا تو آپ نے بھی ووٹ دی ہوگی، اس کے بغیر تو ہم سینٹ میں ایکٹ ہی پاس نہیں کر سکتے. لیکن پبلک کے سامنے آ کے بتا رہے ہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ بینیفٹ دینا چاہتی ہے گلبھوشن یادو کو، اور اس کو اپیل کا حق دے دیا گیا. ہم نے ایک ایسا قانون پاس کیا. اس سے پہلے وہ بلاول فرماتے تھے کہ جی ہم اس کے وکیل ہیں، ہم نے اس کو وکیل کر کے دیا. ان عقل کے اندھوں، دروغ گئی کے چیمپئنز کو اس چیز کا علم نہیں ہے. آپ انٹرنیشنل کورٹ کی ججمنٹ تو دیکھ لیجئے. آپ فائدہ دینا چاہتے ہیں گلبھوشن یادو کو. جو اس وقت حکومت قدم اٹھا رہی ہے، یہ وہ اقدام ہیں جس کے بعد یہ ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان کے قانونی نظام میں ڈیو پروسیس ہے. کوئی بھی شخص جس کے اوپر کوئی الزام لگایا جاتا ہے، چاہے وہ دشمن ملک کا جاسوس کیوں نہ ہو، اس کو ڈیو پروسیس دیا جاتا ہے. اس کو وکیل کرنے کا بھی حق حاصل ہے. اگر وہ خود وکیل نہیں کرے گا تو حکومت کے خرچ پہ اس کو ایک اچل دیا جائے گا، اور اگر اس کی ایک فورم سے ڈیسیژن آ جائے گا تو اس کو رائٹ ٹو اپیل ہو جائے گا. جب آپ کے قانون کے اندر اسپیسیفکلی یہ دونوں چیزیں ایڈریس ہو جائیں گی تو گلبھوشن یادو اور اس کے یاروں کے پاس انٹرنیشنل کورٹ میں جانے کا کوئی جواز نہ رہ جائے گا. تو احسن اقبال صاحب، پتہ نہیں آپ کی ڈگریاں کہاں کی ہیں، کوئی منطق سے بات کیا کریں. یہ چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ان کے پاس لاجک نہ رہے دوبارہ سے اس معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے جانے کی. تو خدا کے لیے آپ کے، ہم تو جانتے ہیں، شاید خاقان آپ کے ساتھ کھڑے تھے، ان سے پوچھ لیجئے ان کے انڈین بزنس انٹرسٹ کے ساتھ کیا تو روابط ہے. اپنے لیڈر کی طرح، جس طرح ان کا جندال یاد تھا، ان کا بھی مجھے کو پتہ چلا ہے ایک کمپنی ہے سدھارتھ گریسنگ کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں. تو اپنے پے ماسٹرز کی راگ الاپنا بند کر دیجئے. آپ کے جو روحانی پیشوا ہیں اس وقت، وہ الطاف حسین پارٹ 2 کا کردار تو ادا کر ہی رہے ہیں، اسی طرح سے ایک عالمی نیٹ ورک کا حصہ بن کے. آپ نے ملک کے اندر ہی سیاست کرنی ہے، اسی ملک سے آپ نے سب کچھ بنایا ہے. آپ سے درخواست ہے خدا کے لیے اپنے اس چھوٹے سے سیاسی مقصد اور فائدے کے لیے ملک کو بھی بدنام نہ کریں. آج ملک ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ آپ اکنامک فلائٹ پہ جا رہے ہیں، اور اس وقت سب سے بڑا خطرہ اپوزیشن کو یہی لاحق ہو گیا ہے کہ اگر اس کے بعد تو ہمارے پاس احتجاج کرنے کی بھی کوئی ریزن نہیں رہ جائے گی. تھینک یو جی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.
वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की जानिब से कहा गया कि अवाम को वर्गलाने वालों की हकीकत सब जानते हैं। मज़ार कायद पर होने वाली हुल्लड़बाजी कानून की खुली खिलाफ वर्जी थी। उन्होंने कहा ये लोग मईशत और पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये लोग अफरा तफरी, इंतशार और अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। उनकी जानिब से मीडिया टॉक में ये भी कहा गया कि हुकूमती इक़दामात से तामीराती शोबा तरक्की कर रहा है। झूठ और रियाकारी उन अनासिर की सियासत का अहम सुतून है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम अब बाशऊर हैं। उन्होंने कहा ज़ाती मुफाद के लिए झूठी सियासत की जा रही है।